السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسٹر جسٹس کی سیریز قانون دان کے ساتھ میں ہوں میاں داؤد۔ آج ہم بات کریں گے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے اوپر۔ چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کے اوپر سماعت شروع کی اور اس کے اوپر کچھ اہم ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اس قانون دان سیریز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے قانون دان ہیں، جو آئین اور قانون کے اوپر بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں اور کارپوریٹ لاء کو بہت سمجھتے ہیں، ان کی رائے جانی جائے کہ وہ اس مقدمے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی صاحب کا بھی انٹرویو کر سکتے ہیں، ان کے خیالات سے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں منصور اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ ہیں۔ وہ کارپوریٹ سائڈ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے ان کا، اور کانسٹیٹیوشن کو بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ منصور صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس مقدمے کو؟ کیا اس کی گراؤنڈ فاؤنڈیشن ہے جو حکومت الج کر رہی ہے؟ تھینک یو داؤد صاحب۔ دیکھیں، جو ریفرنس آیا ہے اور جو بنیاد بنی ہے اس ریفرنس کی، وہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اسپاؤس اور ان کے بچوں کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو قاضی صاحب نے اپنی ویل اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر نہیں کی، اینڈ چونکہ یہ ڈکلیئر نہیں کی، دیر فور ہی از گلٹی آف مس کنڈکٹ، اینڈ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ یہ ہے ان نٹ شیل جو وفاق کا کیس ہے اور جو ریفرنس کا جو لب لباب ہے، بنیادی نقطہ۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات اس میں اب دیکھنی ہوگی، ہم اس پہ بعد میں آئیں گے کہ صدر کو کیا کرنا چاہیے تھا اس صورتحال میں، کیونکہ ریفرنس انہوں نے بھیجا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس ہے جو قانون ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا سیکشن 116 ہے۔ صحیح۔ اب جو بھی ٹیکس پیئر ہے وہ جب اپنی ریٹرن فائل کرتا ہے تو ساتھ ہی اس نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ سب سیکشن 2(1)(16) کے نیچے فائل کرنی ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی سب سیکشن 1 کے نیچے کمشنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے، ریگارڈلیس آف ویدر ہی از اے ٹیکس فائلر اور ناٹ، کسی بھی شخص سے معلومات حاصل کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے اگر اس کی اسپاؤس، اس کے بچوں یا کسی اور ڈپینڈنٹ کے نام کوئی پراپرٹی یا کوئی ایسٹ نکلا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سٹیپ کے اوپر جو قانون کی جو ابلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ریٹرن فائل ہو یا کسی کا ایسٹ یا اثاثہ انرتھ ہو جائے تو اس صورت میں پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو ٹیکس کمشنر ہوگا وہ اس شخص سے پہلے یہ معلومات حاصل کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ یہ پراپرٹی ہے، یہ آپ کے نام پراپرٹی ہے، یہ مجھے معلومات ملی ہے، تو آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک۔ اور وہ اگر ڈکلیئر کر دے اور وہ معلومات پرووائڈ کر دے، اس کی جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر دے، تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو پھر پریزمپشن یہ ہوگی کہ یہ جس کے ڈپینڈنٹ ہے یہ پھر اس کی ہے، اور پھر قانون اس کے خلاف پھر جو پروسیڈنگز ہوں گی پھر یہ ہے کہ پھر آپ نے ان ایکوریٹ پرٹیکولر فرنش کیا ہے، پھر وہ سیکشن 182 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کو بتا دے گا پینلٹی کیا ہے، پھر پینلٹی اس شخص پہ لگ جائے گی جس کی وہ اسپاؤس ہے یا وہ ڈپینڈنٹ چلڈرن ہے، پینلٹی اس پہ لگ جائے گی۔ لیکن وہ اس سٹیپ سے ایز آئی سیڈ پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز پہلے کنفرنٹ ان کو کرنا ہے۔ وہ اگر ناکام ہو اپنی یہ جسٹیفیکیشن دینے میں تو پھر پریزمپشن پھر لاء اٹیچ کر دے گا کہ یہ پھر اس کی ہے جس کے وہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اب جو ابھی تک جو، اور میں اس کے میرٹس پہ نہیں جاتا کہ سوری، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ اور بچے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، بنیادی چیز جو یہاں پہ جو سکم ہے اس کے اندر، یہ کہیں نہیں دکھایا جا رہا کہ دکھایا اس ریفرنس کے اندر کہ جی قاضی صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ ان پر ڈیپینڈنٹ تھی، یہ کہیں نہیں دکھایا کہ ان کے بچے جو کو اونرز ہیں یا جن کے نام پر انڈیپینڈنٹلی وہ پراپرٹیز ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ تھے۔ یہ دونوں چیزیں کہیں اسٹیبلش نہیں ہوئی، یہ جب اسٹیبلش اگر ہو جاتی ادروائز اور یہ طے ہو جاتا کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھے تو پھر پریزمپشن ہے، پھر یہ ہے کہ پھر ان کو کرنا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ کرتی کہ کیا یہ اومیشن جو ہے یہ پھر مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی 2 سٹیپ فلٹر ہے، پہلا کہ قانونی آبلیگیشن تھی یا نہیں تھی، اور اگر یہ قانونی آبلیگیشن آپ نے فلفل نہیں کی تو کیا یہ پھر مس کنڈکٹ بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بیکاز مثال ہے اس کی، اور میں بڑے عرصے سے شروع سے دیتا ہوں لوگوں کو کہ موٹر وے کے اوپر اوور سپیڈنگ پہ چلان ہو جائے، جج صاحب کو ڈرائیو کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹکٹ دینا ہے، پیسے دینے ہیں، تو وائلیشن تو ہو گئی، ایکسیپٹ بھی ہو گئی لاء کی، انڈسپیوٹڈ ہے، کیا یہ مس کنڈکٹ ہے؟ جواب ہوگا نہیں، مطلب یہ تو ایک چھوٹا سا مائنر ٹریویل ہے۔ بٹ اسی طرح سے کنورسلی آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں یہ ہوتا بھی مس کنڈکٹ، اگر ان کا ڈرائیور چلا رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے
کس کا ڈرائیور کی غلطی. تو پھر اس کے جج صاحب چاہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوں اگر وہ ہوتا بھی ہو تو نہیں ہوگا مس کنڈکٹ. یہ ایک بات. اچھا یہ تو ہے کہ ٹیکس قوانین کے نیچے یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا کہ یہ جو اسپاؤس تھیں اس ٹائم پر یا بچے تھے اس ٹائم پر وہ جج صاحب کے ڈپینڈنٹ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ ہے کیس ان کا, یہ ہے کیس ان کا کہ جی یہ ڈیکلیریشن نہیں ہوا. ان کا کیس یہ نہیں ہے کہ جج صاحب نے کوئی ال گاٹن منی سے یہ پراپرٹی خریدی ہے وغیرہ وغیرہ. ان کا کیس سمپلی یہ ہے کہ ڈیکلیریشن نہیں ہوا. یہ طے ہونا کہ وہ قانون میں کس کی آبلیگیشن تھی کہ یہ ڈیکلیریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہ ابھی طے ہی نہیں ہوا قانون میں. نہ گورنمنٹ نے کیا اور نہ کسی اور فورم. وہ جو لا کی وہ جو مشینری تھی جس کے نیچے وہ ہونا تھا, اس مشینری کو آپ نے ایکٹیویٹ کیا ہی نہیں. آپ نے یہ معلومات آئی اور آپ نے وہ بھیج دیا صدر مملکت کو کہ جی یہ مس کنڈکٹ ہو گیا ہے. یہ طے کیا بغیر کہ جج صاحب کی کوئی لیگل آبلیگیشن تھی بھی یا کہ نہیں تھی قانون کے. اچھا منصور صاحب یہاں پہ صدر تک بات پہنچ گئی ہے. صدر پاکستان بہت بڑا عہدہ ہے, پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, 4 جو آرم فورسز کے سپریم کمانڈرز ہیں وہ اپوائنٹ کرنے, اس میں بہت ساری اس کی ذمہ داری ہیں. یہ کیسے پرزیوم کر لیا صدر مملکت نے کہ یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے؟ جو ان کے سامنے ریکارڈ آیا انہوں نے یہ پرزیوم کر لیا یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے, انہوں نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ریفرنس بھیج دیا. اس میں بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے. اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک ہم نے صدر کا رول دیکھنا ہوگا اپنے آئین میں. دوسرا ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 209(5) کے نیچے جب صدر کو یہ کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس نے جو اپنی اوپینین بنانی ہے کیا وہ صدر کا ڈسکریشنری فنکشن ہے یا نان ڈسکریشنری فنکشن ہے. یہ ڈسٹنکشن ہم کریں گے بعد اس پہ. پہلا, صدر مملکت ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے آرٹیکل 41 کے تحت. صدر مملکت آرٹیکل 50 کے تحت پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے along with نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. صدر مملکت کے نام پر ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل 90 کے تحت. اور صدر مملکت ہی وہ واحد شخص ہیں جو آؤٹ سائڈ آف دا سپریم کورٹ اٹ سیلف, کاؤنسل اٹ سیلف, سپریم جوڈیشل کاؤنسل اٹ سیلف, کم از کم ریاست کی طرف سے کوئی ریفرنس بھیجتے ہیں. عام آدمی بھیج سکتا ہے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اپنی انفارمیشن بھیجے گا, صرف انفارمیشن بھیجے گا, وہ پھر کاؤنسل نے فیصلہ کرنا ہوگا. بٹ صدر مملکت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ریفرنس بھیجتے ہیں. تو صدر کا آپ دیکھیں کہ صدر کا جو رول ہے وہ مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ تینوں کے ساتھ ایک ان کا ایک انٹرفیس ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں جب ہم اگلے لیگ پر جاتے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عدلیہ کو آزاد رکھا گیا ہے انتظامیہ اور کسی بھی اور انٹرفیرنس سے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنلی رکھا گیا کہ, اور یہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر اسٹیبلش ہو گیا جب آرٹیکل 175 کی اور آرٹیکل 9 کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے, جوڈیشری جو ہے وہ بالکل الگ ہے, ایک نیوٹرل آربیٹر ہوگا. سو لہٰذا اب ہم جب دیکھیں گے کہ 209(5) کے نیچے جب صدر مملکت کے پاس کوئی اوپینین آتی ہے تو کوئی انفارمیشن آتی ہے تو انہوں نے اپنی اوپینین فارم کرنی ہے. اس اوپینین کو فارم کرنے میں کیا انہوں نے وزیر اعظم یا کیبنٹ کی ایڈوائس کو فالو کرنا ہے یا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین ہوگی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. اس کو سوشل میڈیا پہ بھی پوچھا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں بھی یہ بات سامنے ہے. آرٹیکل 48(1) کے نیچے صدر مملکت ان پرفارمنس آف ہز فنکشنز he acts on the advice of the cabinet or the prime minister. Okay. یہ ہے 48 clause 1. اس کی ایک clause 2 ہے 48 کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت with respect to certain other functions for which he has been empowered under the constitution, تو اس کے اوپر یہ clause 1 کا اطلاق نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ ان جن فنکشنز کے لیے اس کو امپاور کیا گیا اسپیسیفکلی کانسٹیٹیوشن میں وہ آزادانہ ایکٹ کرے گا, وہ اس کے ڈسکریشنری فنکشنز ہوں گے, نان ڈسکریشنری نہیں ہوں گے. ڈسٹنکشن اب آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. آرٹیکل 90 کے نیچے جب ایگزیکٹو یا چھوڑ دیں آرٹیکل 90, آرٹیکل 100 کے نیچے جب صدر مملکت نے اٹارنی جنرل اپوائنٹ کرنا ہے تو صدر مملکت نے وہ آن دی ایڈوائس آف دی کیبنٹ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور وہ ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اپوائنٹ کرنا. اسی طرح سے صدر مملکت نے جب سروسز چیفز اپوائنٹ کرنا ہے تو ان کی ایڈوائس پر اپوائنٹ کرنا. بالکل ایسے. اینڈ دیر آر ویریس ادر فنکشنز. مگر آرٹیکل 58(2) اگر وزیر اعظم صدر کی اوپینین میں میجورٹی کا کانفیڈنس لوز کر گیا ہے تو صدر مملکت جو ہے اور کوئی اور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ڈز ناٹ کمانڈ دا کانفیڈنس آف دا میجورٹی, صدر مملکت اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. اب یہ ان کا ڈسکریشنری اختیار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر صدر مملکت
اس اوپینین پہ ان کی اوپینین ہو کہ جی وزیر اعظم کو میجورٹی کا کانفیڈنس حاصل نہیں ہے تو وہ وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 91(7) کے نیچے. یہ بھی ان کا ڈسکریشنری اختیار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل 75 ہے جس کے اندر اس نے اسینٹ دینا ہے بلز کا, تو اس کی کلاز اے کے نیچے اسینٹ ہے, بٹ کلاز بی کے نیچے ادر دین منی بل وہ ایک بل کو واپس ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کے پاس بھیج سکتا ہے. یہ بھی صدر کا اختیار ہے, ڈسکریشنری اختیار ہے. اس کے لیے وہ باؤنڈ نہیں ہے اس ایڈوائس کے اوپر جو 48(1) کے نیچے ہونی ہے. میری رائے میں اب آئین کو جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرائیکاٹمی ہے جس کے اندر انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچر فنکشن کرتے ہیں اور عدلیہ نے آزادانہ فنکشن کرنا ہے, تو صدر مملکت جو کہ ایگزیکٹو کا صرف حصہ نہیں ہے, وہ وفاق کی علامت ہے اور ریاست کے سربراہ ہیں. وہ انتظامیہ کے سربراہ نہیں, وہ ریاست کے سربراہ ہیں. اور ان کا رول ہے کہ عدلیہ کو آزاد رکھنا ہے انتظامیہ کے بھی کسی انفلوئنس سے. تو لہٰذا جو 209(5) کے نیچے جو انہوں نے اوپینین فارم کرنی ہے وہ ان کا ایک ڈسکریشنری فنکشن ہے. یہ صدر مملکت نے اوپینین خود فارم کرنی ہے ریگارڈلیس کے. جو مطلب یہ ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت نے تو جو فروغ نسیم نے بھی کہا کہ جو سمریاں آ رہی تھیں اور جو وزیر اعظم کی کیبنٹ کی ایڈوائس ہے اس کی بنیاد کے اوپر صدر نے اپنی رائے کام کی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک دفعہ صدر کو اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جو مواد ہے وہ جاندار ہے یا نہیں ہے, وہ مس کانڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا. انہوں نے آنکھیں بند کر کے آن ایڈوائس آف پرائم منسٹر عمل نہیں کرنا تھا. ان ادر ورڈز اس کو اس طرح سے فریز کر لیں کہ یہ جو ریفرنس بھیجنا ہے اس کے ذمہ دار صدر مملکت خود ہیں. صدر مملکت یہ پوزیشن نہیں لے سکتے سپریم کورٹ میں کہ میں نے آن دی ایڈوائس ایکٹ کیا ہے, کیونکہ یہ جو فنکشن ہے 209(5) کا, یہ آرٹیکل 48(2) والے ان فنکشن میں گرتا ہے جس کے لیے ایڈوائس پہ نہیں فالو کرنا. ہو سکتا ہے ان کو ایڈوائس آئے, وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں وہ ایڈوائس. اچھا منظور بھائی, اس سے آگے چلیں. صدر مملکت کے رول کو آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ ان کی ڈسکریشنری تھی, ان کو دیکھنا چاہیے تھا, کرنا چاہیے تھا, وہ اکیلے ہی ذمہ دار ہیں. اب بات میلا فیڈی پہ جو کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سول گراؤنڈ ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے, تو وہ میلا فیڈی کیسے, مطلب اس میں کیا میلا فیڈی ہم ثابت کریں گے کہ صدر صاحب کا تو کوئی درینہ دشمنی نہیں تھی جج صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میلا فیڈی دو طرح کی ہے نا, ایک میلا فیڈی ان لا ہے اور ایک میلا فیڈی ان فیکٹ ہے. میلا فیڈی ان فیکٹ ہم اس وقت الیج کریں گے کہ جب یہ ہوگا کہ ہم دکھائیں گے کہ جی یہ کوئی بیڈ انٹینٹ تھی, کوئی ال ول تھی ہمارے اگینسٹ, کوئی گرج تھی اور اس گرج کی بنیاد پہ کسی نے میرے خلاف ایکشن لیا, یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس میں یہ پھر کہا جائے کہ جی کوئی گرج تھی اور ال ول تھی, جو جس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کوئی ایک ججمنٹ تھی جو اس کا باعث بنی. ٹھیک ہے, اس کا سٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنے کا, میلا فیڈی ان فیکٹ کی سٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنے کا سٹینڈرڈ ہائی ہے. اس میں ایویڈنس لانا پڑتا ہے, وہ ذمہ داری اس کی ہے جو یہ اس کو ثابت کرنا وتھ پازیٹیو ایویڈنس. ٹھیک ہے. دوسرا ہے میلا فیڈی ان لا. میلا فیڈی ان لا کے اندر کوئی ال ول یا گرج کی انٹینٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اف somebody has acted in violation of law تو وہ میلا فیڈی ہے, وہ میلا فیڈی ان لا ہے. یہاں پر دو باتیں ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک تو یہ کہ 116 کے نیچے یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا انکم ٹیکس آرڈیننس کے نیچے کہ قاضی صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ ذمہ داری آبلیگیشن, لیگل آبلیگیشن تھی یا نہیں تھی, سو یہ وائلیشن ہوگی لا کی. نمبر دوسرے نمبر پر صدر مملکت نے جب یہ اوپینین بنائی 209(5) کے نیچے, اگر وہ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ آئی ایکٹڈ آن دی ایڈوائس آف دی کیبنٹ اور دا پرائم منسٹر, تو یہ پھر ویسے وائلیشن ہوگی 209(5) کی ریڈ وتھ 48(2). اور اگر صدر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے انڈیپینڈنٹ اوپینین فارم کی تھی, تو پھر وہ اوپینین بھی جو ہے وہ پھر اگین از ان وائلیشن آف 116 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس. سو میلا فیڈی ان لا تو جو ہے ان دو چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اس بنیاد پر وہ جو جسٹس افتخار محمد چودھری کے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے پرنسپل طے کیا, تو میلا فیڈی ان لا تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے. ان فیکٹ اسٹیبلش ہو یا نہ ہو, اگر میلا فیڈی ان فیکٹ بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس میں پھر مجھے خطرہ نظر آتا ہے صدر مملکت کے لیے, کیونکہ صدر مملکت آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 41 کے نیچے اور 42 کے نیچے صدر مملکت کو 41 کے نیچے ہی صدر مملکت کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ وہی ہے جو ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ کی ہے. اگر کوئی آپ کے 62 اور 63 کا اطلاق صدر مملکت پر ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ میلا فیڈی ان فیکٹ بھی ہوئی ہے تو پھر وہ ڈس آنیسٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ نان سگیشیسنس بھی ہو سکتی ہے, وہ پھر 62(1) کے نیچے آ سکتی ہے, اور پھر صدر مملکت وڈ بی اوپن ٹو امپیچمنٹ.
پھر امپیچ ہو سکتے ہیں صدر مملکت. سو یہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر میلافیڈین فیکٹ بھی اسٹیبلش ہو جائے, اگر اس طرف جاتی ہے سپریم کورٹ, اگر میلافیڈین لا کی حد تک رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ نہیں کک ان کرے گا. مگر منصور صاحب, آپ کارپوریٹ لا کو دیکھتے ہیں, آپ کا بڑا عبور ہے کارپوریٹ لا کے اوپر. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر نا ایک کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے, بار بار کیمپین چلائی جاتی ہے, کبھی پوسٹنگ کروا دی, کبھی ٹویٹ کروا دی کہ یار جج صاحب کے اوپر اتنا الزام ہے, اتنا پنڈورا بکس کیوں کھولا ہوا ہے, منی ٹریل دے کے جج صاحب مقدمہ ختم کر دے کر یہ جج صاحب اتنے سچے ہیں, یہ بات کی جاتی ہے. تو اب جج صاحب خود تو نہیں بول سکتے, وہی لوگ بول سکتے ہیں جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں, وہ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو منی ٹریل دے دیں جج صاحب, میرا خیال ہے. دیکھیں بات منی ٹریل دینے کی تو یہاں ہے نہیں, یہاں پہ بات ہے کہ اگر ایک whether things have to proceed in accordance with law and the constitution or not. یہاں سوال منی ٹریل کا تو ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ منی ٹریل دے دیں. دیکھیں ہم نے بہرحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو گارڈ کرنا ہے, ہر صورت گارڈ کرنا ہے. آرٹیکل 209 کا پرپز ہی ڈیفیٹ ہو جائے گا اگر یہ لوگوں کی خواہشات کے اوپر منی ٹریل مانگیں اور دینی شروع کر دیں. دیکھیں عدلیہ کو ایک بالکل ایک گارڈڈ انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ ہے, دیکھیں ججز بول نہیں سکتے, بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ججز کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بندوق نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کے اندر ان کی جو پبلک اسٹینڈنگ ہے یا جو ان کی جو لوگوں کے اندر جو پبلک پرسیپشن ہے وہی ان کا سب سے بڑی طاقت ہے, بالکل ایسے ہی ہے, جو ان کے ججمنٹ سے آتی ہے. ٹھیک, اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ لوگوں کی خواہشات کے اوپر کرنا شروع کر دیں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا, بالکل ایسے ہی, تو پھر اب مجھے آپ یہ بتائیں آرٹیکل 199(3) کے نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف ممبرز آف دی آرمڈ فورسز کین ناٹ بی کالڈ ان کوسچن. بالکل ایسے ہی. ہائی کورٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ممبر آف دی آرمڈ فورسز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کے اوپر کوئی پٹیشن آئے تو اس کے اوپر کوئی آرڈر کر سکے. بالکل ایسے. وجہ اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹرائی ہوں گے اپنے رسپیکٹو ایکٹس کے نیچے, یعنی آرمی ایکٹ کے نیچے یا ایئر فورس ایکٹ کے نیچے یا نیوی ایکٹ کے نیچے ہونا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ مسلح افواج کے جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کو آپ عدالتوں میں نہ گھسیٹیں. کیوں؟ اس کے لیے ایک علیحدہ قانون بنا دیا ہے, وہ اس کے نیچے ہوں گے, بیکاز ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, تو انسٹیٹیوشن ان کا خود ہی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم کے تحت ان کو ڈیل کر لے گا. اگر ان کو یوں عدالتوں میں گھسیٹیں گے تو پھر ان ڈیمورلائز ہوں گے, پبلک کا کانفیڈنس آپ نے وہ رکھنا ہے کہ بھئی ان کا آپ نے پبلک کے ساتھ انٹرفیس بھی نہیں ہونا چاہیے, اور لہٰذا دیر از اے اسپیسیفک بار. اب اگر کوئی کہے مثال کے طور پہ, اگر کل کو کوئی یہ فیصلہ کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ یونیفارم ہیں اور ان کے کوئی ایسٹس نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہیں کہ جی یہ تو ان کا کچھ بڑا ہے, تو اس کا کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نیب میں درخواست دے دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کے نیچے آرمی ایکٹ کے نیچے پھر ان کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اگر ان کا ادارہ ہی اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس لائق ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر سوال یہاں پہ دیکھیں فنڈامنٹل ایشو یہ نہیں ہے کہ جی جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے بالکل, مگر اس کا احتساب ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. واٹ ہیز ٹو جیلسلی بی گارڈڈ از کہ کوئی اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اندر لا یا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہ ہو, اور نہ ہی ایگزیکٹو برانچ کو یا کسی بھی طرح سے یہ اوپننگ کریٹ کر دی جائے کہ وہ اگر اس کو کوئی ججمنٹس یا کچھ نہیں پسند آتے تو وہ اس کو کر دے, اس پروسیس کو انیشیٹ کر دے. سو اس لیے یہ جو سوال ہے منی ٹریل کا, دیکھیں بنیادی بات ہے, آر وی اے نیشن وچ فالوز رول آف لا اور رول آف مین؟ اف وی پروفیس ٹو فالو رول آف لا تو پھر ہم نے جو قانون کے مطابق چیز مانگی جانی چاہیے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے پھر اس کو, اور وہ قانون کے مطابق مانگے. سو جھگڑا صرف یہ ہے کہ جناب آپ قانون کے مطابق مانگے تو صحیح, قانون کے مطابق آپ منی ٹریل مانگے ہم دے دیتے ہیں. ایک قانون آبلیگیشن نہیں کریٹ کرتا میرے اوپر, ٹھیک, تو مجھ سے کوئی سوال کیوں پوچھے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سوال اب مثال کے طور پہ یہ بڑے خطرناک بات ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دے کیوں نہ دیں. آپ نے آج قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ سوال رکھا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو یارڈ سٹک انہوں نے لگائی ہے کہ جی یہ ڈیکلیریشن جو ہے ان کو کرنا چاہیے تھا, کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو بہت سارے لوگ اس انٹرپریٹیشن پہ, جو کہ غلط انٹرپریٹیشن ہے قانون کی, اس انٹرپریٹیشن پہ تو رگڑے میں آ جائیں گے. پارلیمنٹ آپ کی خالی ہو سکتی ہے, آپ کے بہت سارے جو لوگ ہیں جو اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ہاں, تو لہٰذا یہ بالکل بنیادی طور پہ بنیادی سوال ہی غلط ہے کہ وہ اپنی منی ٹریل دے دے. اگر قانون ان کو ریکوائر کرے گا تو دیں گے, ورنہ کیوں دیں. اچھا منصور صاحب, لاسٹ کویسچن یہ ہے
کہ سپریم کورٹ کی ابھی جو ریسنٹ ہیئرنگز ہوئی ہیں 3-4, اس میں نا جو ریمارکس اور آبزرویشنز آئیں نا, اس سے کچھ یہ تاثر مل رہا ہے کہ صدر کے رول کی حد تک تو بات ٹھیک ہوگی, لیکن اس سے بھی سپریم کورٹ کوئی آگے جا کے کوئی ڈیکلیریشن دے دے گی اور وہ کوئی پرائم منسٹر اور کوئی منسٹرز اور وہ سارے بیچ میں انوالو ہو سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے, سجیسٹ کریں گے سپریم کورٹ کے بینچ کو کہ کیا مقدمے کی حد تک ہی رہنا چاہیے یا کوئی ایسا مقدمہ, ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے جس طرح مشرف کے کیس میں دیا گیا کہ اس کی لاش کو بھی گھسیٹ کر لا کر لٹکایا جائے جو قابل عمل نہ ہو؟ تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے سپریم کورٹ کے بینچ کو کہ وہ ریسٹرینٹ کہاں تک شو کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو اس میں وکیل نہیں ہوں, تو اس لیے کوئی سجیشن تو ظاہر ہے دینا نہیں دے سکتا, دینا بھی نہیں, مناسب بھی نہیں ہوتی بات, کر نہیں سکتا. جو اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس 2 ریسنٹ ایگزامپلس ہیں. ایک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی تھی جب ریفرنس آیا تھا, اور ایک یہ ہے. اس وقت بھی عدالت نے یہ دیکھیں نا, اس وقت یہ پہلی دفعہ یہ چیز ایوالو ہوئی تھی کہ میلافیڈے کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اچھا, اور یہ جو 211 کا بار ہے جو ہمارے کچھ دوست بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو پروسیڈنگز ہوں گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی, دے شل ناٹ بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ, اس کے اوپر ہماری بڑی سیٹل جورسپروڈنس ہے کہ اگر اف دیر از سم تھنگ وچ از کورم نان جوڈس میلافیڈے, تو اس کے اوپر یہ جو بار ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل بار آن دا کورٹس وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ کئی ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں, وہ قوموں کی زندگی میں آتے ہیں, اور ظاہر ہے جب قوموں کی زندگی میں آتے ہیں تو جو لوگ اس وقت اس میٹر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, فیصلہ بہرحال ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت. میرے خیال میں تو سب سے جو سمجھدار اس وقت جو سب سے اچھی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وفاق جو ہے یہ صدر مملکت یہ ریفرنس واپس لے لیں, یہ ریفرنس واپس لے لیں اپنی غلطی کو سمجھتے ہوئے. کیونکہ اگر یہ کسی طرح سے یہ میلافیڈے ان فیکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو صدر کے لیے یہ بہت مشکلات پیدا کر دے گا, اور آنے والے صدر کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دے گا. اور اس لیے آئی تھنک جو بیسٹ وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واپس لے لیں. ناظرین, آپ نے منصور عثمان عوان صاحب کی گفتگو سنی. ان کی نظر میں, ان کی رائے میں صدر مملکت کو مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے سے پہلے اپنی ثوابدیدی اختیارات جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے تھے. وہ اب جو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کا ہی ثوابدیدی اختیار تھا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ دے, لیکن آج کی اس قانون دان سیریز کے پروگرام میں منصور عوان صاحب کی یہ رائے ہے کہ صدر مملکت کو یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لینا چاہیے. یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور باقی چینلز کے ذریعے یہ جو انفارمیشن اور ایک رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ منی ٹریل دے دیں جج صاحب تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ قانون کے تحت آپ نے ہر کام کرنا ہے, قانون کے تحت آپ نے منی ٹریل مانگنی ہے. اگر وہ منی ٹریل دینے کے پابند ہیں تو دیں گے, اگر وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام مسٹر جسٹس کی سیریز قانون دان. اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اس فیصلے سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان آئین اور قانون کے تابع چلے گا یا صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اگلے سیشن میں کسی نئے قانون دان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میاں داؤد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.